السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل یزید پلید اور اس کا لشکر لعین ہے، لیکن بڑے ہی دکھ کے ساتھ آج ہمیں ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی نظر آتا ہے جو یزید پلید کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اسی طبقے کا ایک یزیدی مولوی عطا اللہ بندیالوی، اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ اگر یزید قتل حسین میں ملوث نہیں تھا تو اس نے قاتلوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ کیوں نہ لیا؟ اب پہلے یہ اس کی ویڈیو ملاحظہ کریں کہ اس نے اس ویڈیو کے اندر یزید پلید کے دفاع میں کس طرح اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے تقابل کروایا۔ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا۔ جو شخص ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو اسلام ایجوکیٹ کرتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی تحقیق تھی۔ کتنے لوگوں سے تفتیش کی، لیکن اس کے باوجود، پوری کوشش کرنے کے باوجود ان قاتلوں کا سراغ پتہ نہ لگ سکا، جس کی وجہ سے انہیں کافر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ تو مولوی بندیالوی، یزیدی مولوی، اب تیرا یہ کہنا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں لیا، تیری ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا علی نے جان بوجھ کر بدلہ نہیں لیا، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پوری تحقیق کی۔ اتنی کوشش، اتنی تحقیق کرنے کے باوجود ان بلوائیوں کا پتہ نہ لگ سکا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ بندیالوی، یزیدی مولوی، تیری یہ بکواس یزید سے محبت کی نشانی ہے یا تو کورا جاہل بندہ ہے کہ تو ممبر رسول پر بیٹھ کر نواسہ رسول کے قاتل کا دفاع کرتا ہے؟ لعنت ہو تجھ پر اور تیرے یزید پر۔ اب اس کی مزید بکواس سنیں، یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ ہیں، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ اٹھ جاتا نا کوئی بندہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو۔ قصاص کا مطالبہ بھی ہے، حضرت علی نے قصاص نہیں لیا، جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا، نہ زین العابدین نے کیا، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا۔ او بندیالوی مولوی، تجھے اتنا نہیں پتا کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی یزید تھا اور حکمران ظالم بھی یزید تھا، تو ایف آئی آر تیری ماں سے کٹواتے جا کے، خبیث کی اولاد۔ رہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کی، تو اس قصاص کا مطالبہ حضرت امیر المومنین، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ مسلمانوں کی اس وقت امامت کر رہے تھے، ان سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن قاتل حسین حکمران بھی ہو تو اس سے کس طرح جا کے قصاص کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا یزید کی محبت میں۔ یزیدی مولوی بندیالوی، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ یزید کی محبت میں تم اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں حق و باطل کی پہچان بھی نہ رہی۔ آئیے اب اس ویڈیو کے دوسرے رخ کو بھی ملاحظہ کریں کہ ایک شیعہ رافضی عالم کس طرح یزید کے اس مولوی کو جواب دیتے ہوئے اہل بیت کی محبت میں غلو کر رہا ہے، اس کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ان غیر ملکی سفیروں میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی۔ اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ میں بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا۔ حسین نے میرا اختیار نہیں مانا، اسے چاہیے تھا وہ میری بیعت کر لیتا، اس نے اختیار کو نہیں مانا، میں نے قتل کروا دیا۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے اختیارات کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ وہ پکا فاسق و فاجر تھا، کس طرح اس کے اختیارات کو مان لیتے۔ لیکن اب اس کا غلو چیک کریں کہ کتنا زیادہ اس نے اسیران کربلا تھے ان کی محبت میں کتنا غلو کر کے ان کو کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، یہ چیک کریں۔ اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے، پورا دربار سن رہا تھا اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی۔ یزید کہتا کیا کہہ رہی ہے تو بنت محمد؟
کبھی کہتی ہوا روک، کبھی کہتی سم روک، کبھی کہتی اونٹوں کی گردنیں روک، یہ سب کچھ میں کیسے کروں؟ بی بی 4 قدم آگے بڑھی، دیکھا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ میرے کہا اسکت، خاموش، اتنا کہنا تھا، روشن دانوں میں ہوا رک گئی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس انسان کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آیا، جس کے نتنے سے سانس نکلی تھی دوسرے نتنے سے واپس نہیں آئی۔ انسانوں کے دلوں کی دھڑکنیں ان کے کانوں میں سنائی دینی شروع ہوئی۔ جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا، علی کی بیٹی چلتی ہوئی یزید کے تخت کے سامنے آئی، بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یزید کی ناپاک روح اس کے بدن میں واپس آئی۔ اس نے پورا دربار پتھر کا دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رک چکی ہے، بھوک کا عالم ہے۔ یزید کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، اس نے تخت پہ بیٹھ کر علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے موت نہ دینا، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے۔ بی بی 2 قدم آگے بڑھی، بی بی نے کہا اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ جناب اسی غلوف کی نحوست ہے کہ یہ لوگ اس غلوف کو برا نہیں جانتے، اس لیے اس غلوف میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور آگے آپ ان کی ویڈیوز چیک کریں کہ کس طرح یہ کس حد تک غلوف کو پہنچ جاتے ہیں کہ مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ کی شان کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ چیک کریں ذرا، ان کی بکواسات چیک کریں ان کی بھی۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم محشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ اجماع امت ہے، اس بات پر پوری امت پوری اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل یزید اور اس کا لعین لشکر ہے، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں فوجی کھڑے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو بے بسی کے عالم میں کربلا کی زمین میں بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر رکھتے ہوئے بڑی ظالمانہ انداز میں شہید کیا۔ اور یہ رافضی شیعہ والا جو ٹولہ ہے یہ بھی صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اہل بیت کی شان میں غلو کرنے والے ہیں اور شرک کی حدوں کو چھونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں کی صحبت سے، ان دونوں فرقوں کی صحبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے عقائد اہل سنت پر پختگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔